ایمان پاسپورٹ ہے لیکن تقوی اس کا ویزا ہے جنت کا. یہ اس پہ لگے گا تو تب جنت پہ جاؤ گے. خالی ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر تم جاتے ہو اور عمل صالح نہیں ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ جو ہے وہ اس کرائٹیریا کو فلفل کریں گے اور آپ جنت میں جائیں گے. تو تقوی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. ایمان اس کے لیے بنیادی شرط ہے. جب دل میں جینونلی تقوی ہوتا ہے تو پھر اس کا ریفلیکشن انسان کے اعمال میں نظر آتا ہے. آپ کبھی بھی چور کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے یار بڑے تقوی والا ہے. کبھی چور کو دیکھ کے کہ بڑا تقوی والا ہے نہیں کہتے نا. لیکن جب آپ کسی نمازی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں یار 5 وقت اذان ہوتی ہے, 5 دفعہ نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں, ماشاءاللہ ہم نے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, تو یہ ماشاءاللہ بڑا نیک متقی انسان ہے. ایسے وہ ایمان والے فلاح پا گئے, وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اور بہت ساری صفات کا ذکر کیا. لیکن مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ ایمان ہونا لازمی شرط ہے فلاح کے لیے, لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے آگے عمل کا بھی ذکر کیا. اچھا, بحیثیت مسلمان ایمان اور تقوی کا آخرت کی کامیابی میں کیا کردار ہے؟ جی اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایمان اور تقوی کا آخرت کی کامیابی میں کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کے بغیر تو آخرت کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. اچھا میں یہاں ایک چیز جی جی سوری تیمور بھائی, اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کروں گا کہ جی اس سے پہلے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایمان کیا ہے اور تقوی کیا ہے. یعنی ایمان اور تقوی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ جی جی بالکل. آپ یوں سمجھ لیں, ویسے بھی آنے لگا تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے, ویسے ایمان بائی ڈیفینیشن اگر دیکھا جائے تو بیسک سی چیز کیا ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھنا کہ جو ایمانیات کا چیپٹر ہے اس میں کہ ایک تو ہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں تو وہ مسلمان جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاں بھائی اس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا, وہ ہے لیگل چیز, وہ لیگل آئیڈینٹی اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کو ہم مسلمان کہیں گے. جو شخص کفر سے اسلام میں داخل ہوگا وہ مسلمان ہوگا. پھر اسلام میں آنے کے بعد آپ کے جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ ایمانیات کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ اللہ پہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. پھر اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھنا, آخرت پر ایمان رکھنا, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا, بعث بعد الموت پہ ایمان رکھنا کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد جو ہے کھڑے ہوں گے, یہ ساری دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انسان نے نہیں بھی دیکھی ہوئی, لیکن اس کو اس بات کا اقرار زبان سے کرنا اور دل میں یقین ہونا کہ ہاں یہ سب ایسا ہے, یہ ایمان ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ پھر جب یہ ایمان لے آتا ہے ان چیزوں پہ اور پھر اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہے, ہم 2 چیزوں کی اب ایگزامپل لیں گے, تو پھر وہ صرف ایمان اپنے دل میں اس چیز کو مان لینا کہ ہاں بھئی اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے, یہ صرف کافی نہیں ہے, بلکہ اب کیا کرے گا, اب اس اللہ کی اطاعت بھی کرے گا. قرآن پہ ایمان لے آیا, ٹھیک ہے, ایمانیات والی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, لیکن اب اس قرآن کے مطابق زندگی بھی گزارے گا. تو یہ جو ایمان ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تقوی جو ہے وہ انسان کے ظاہر پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, یہ اعمال والا حصہ ہے, اور ایمان جو ہے وہ انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایمان کے بغیر تقوی حاصل کرنا ممکن نہیں, اور اگر تقوی انسان حاصل کرے تو اس کے لیے پھر انسان کو ان تمام اعمال کو لینا ضروری ہے جو کہ اللہ نے ڈیفائن کیے. اس کی ایگزامپل اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے, بلکہ میں اس پہ آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا کلیئر بھی کر دوں, تقوی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, پھر تقوی ایک پریکٹیکل اعمال ہے. یعنی پھر وہیں پہ آئیں گے کہ ہر چیز جو اللہ نے فرض کی ان فرائض کو پورا کرنا اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو روکنا, یہ تقوی ہے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے. تو یہ اعمال کا نام ہے. یہ صرف انسان کو کوئی شخص یہ سوچے اور کہے کہ نہیں میں اپنے دل میں بڑا تقوی محسوس کرتا ہوں, لیکن نہ وہ نماز پڑھے, نہ وہ روزے رکھے, نہ اس پہ حج فرض تھا وہ حج بھی نہ کرے, وہ شراب بھی پیتا ہے, وہ زنا بھی کرتا ہے, وہ چوری بھی کرتا ہے, وہ فحش چیزیں بھی دیکھتا ہے, سنتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے نہیں جی دل تو تقوی تو دل میں ہوتا ہے, میرے دل میں مجھے تقوی محسوس ہوتا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. تقوی کا تعلق ٹھیک ہے یہ دل میں بھی ہوتا ہے, ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ تقوی ادھر ہے, لیکن جب دل میں جینونلی تقوی ہوتا ہے تو پھر اس کا ریفلیکشن انسان کے اعمال میں نظر آتا ہے.
آپ کبھی بھی چور کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے یار بڑے تقوی والا ہے، کبھی چور کو دیکھ کے کہیں کہ بڑا تقوی والا ہے، نہیں کہتے نا. لیکن جب آپ کسی نمازی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں یار 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں ماشاءاللہ، ہم نے اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ بڑا نیک متقی انسان ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ تقوی والا انسان ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں ایک بندہ ہے، محلے میں جب بھی کوئی غریب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، جب بھی کسی کو مصیبت آتی ہے، وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور جا کے ان کی مدد کرتا ہے. آپ کہتے ہیں بڑا نیک متقی انسان ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ عمل کر رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے تقوی کی وہ علامت ہے. باقی حقیقت میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ اخلاص کے بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے، لیکن تقوی ظاہر میں نظر آتا ہے. اگر زندگی میں وہ اعمال نیکی والے ہیں اور وہ برائیوں سے رکتا ہے تو اس کو ہم تقوی کہیں گے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، اور تقوی جو ہے اس کے اوپر جنت کا ویزا ہے. تو کسی شخص کے پاس پاسپورٹ ہو تو وہ یہ تو ہاں بھی اب آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کسی دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے جو ہے اس ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر آپ ایلیجیبل ہیں، جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو انٹری اس کنٹری میں چاہیے ہے تو آپ کو اس کنٹری کا ویزا لگوانا ہوگا. میں پاکستانی پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لگتا ہے دنیا میں ہر جگہ پہ جانے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے. باقی دنیا میں بہت سارے ایسے پاسپورٹس ہیں جن میں ویزا فری انٹری ہے. میں ان پاسپورٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہم پاکستانی پاسپورٹ کی ایگزامپل لیں تو کیا اس پہ آپ نے اگر کسی دوسرے کنٹری میں جائیں تو اس کا ویزا آپ کو چاہیے، آپ کے لیے خالی پاسپورٹ کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان پاسپورٹ ہے لیکن تقوی اس کا ویزا ہے جنت کا. یہ اس پہ لگے گا تو تب جنت پہ جاؤ گے. خالی ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر تم جاتے ہو اور عمل صالح نہیں ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ جو ہے وہ اس کرائٹیریا کو فلفل کریں گے اور آپ جنت میں جائیں گے. تو تقوی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، ایمان اس کے لیے بنیادی شرط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے فلاح پا گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اور بہت ساری صفات کا ذکر کیا. لیکن مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ ایمان ہونا لازمی شرط ہے فلاح کے لیے، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے آگے عمل کا بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا بھائی بس ایمان والے فلاح پا گئے، اتنی آیت نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے پوری ایک لسٹ دی ہے اعمال کی، اور ان میں پہلا عمل کیا ہے کہ جو صرف نماز ادا نہیں کرتے بلکہ اپنی نماز میں بھی کیا ہے خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ اس کے خشوع اور اس کے باطن جو ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایمان سے تقویٰ. اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنی کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں بنی ہوئی، یہ ہر چرسی بھنگی اس کے اندر پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہاں وہی آئیں گے جن کے پاس تقوی کا ویزا لگا ہوا ہے. سارے پاسپورٹ لے کے کھڑے ہو جاؤ گے تو فائدہ نہیں ہے، ویزا دکھاؤ گے تو انٹری ملے گی، ورنہ وہیں سے واپس بھیج دیے جاؤ گے. تو اس لیے ایمان بھی ضروری ہے اور تقوی بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں چیز جب ہوں گی تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آخرتی کامیابی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ.